بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو جو اس وقت حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں ان سب کو سخن سرائے کی 15 روزہ نشست میں خوش آمدید۔ آج تیسری دفعہ اس بینر کے تلے ہم مل کے بیٹھے ہیں اور ایک ایسی فضا کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں آزادی رائے اور آزادی خیال دونوں کا احترام جو ہے اس کو ہم دیکھ سکیں اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ سب کو بار دیگر خوش آمدید کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ بلا تاخیر آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع جیسے ہمارے کچھ دوست جو اس پروگرام کو شروع کرنے میں بڑے کلیدی اشخاص ہیں، ان نے کچھ موضوعات شروع میں ہی منتخب کیے تھے کہ ان کے اوپر بات ہونے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک موضوع آج ہمارے زیر بحث رہے گا، اور میں جیسے ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ کوئی تنقیدی فورم نہیں ہے، یہ آزادی خیال کا ایک فورم ہے۔ یہاں جو بھی صاحب گفتگو ہوں گے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا وقت ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو اسی موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، لیکن یقیناً ہم کسی کی رائے کے اوپر رائے دینا نہ ہمارا یہاں پہ منشا ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی رائے پہ رائے دی جائے، بلکہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ ورسز سیکولر اسٹیٹ، یا اس کو اردو میں میرے جیسے جو احباب ہیں ان کے لیے جن کو انگریزی صحیح نہیں آتی، میں نے بھی اس کا ترجمہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ مذہبی ریاست کا تقابل کرنا چاہیں گے آج ہم سیکولر اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو ابتدائی چند گزارشات کے طور پہ یا معروضات کے طور پہ اس کا ہلکا سا تعارف جو میں سمجھ سکا میں گوش گزار کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے آج کے جو صاحب گفتگو ہیں ان کو مدعو کریں گے، وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں گے۔ سیکولر اسٹیٹ یا تھیوکریٹک اسٹیٹ جو ہے اس کا تقابل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک بیسک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہو کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ یا مذہبی ریاست کیا ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں، ایک پاور اور دوسرا قانون، جس ریاست میں طاقت اور قانون یہ کسی مذہب کے یا مذہب کی بنیاد پہ منتخب کردہ کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ایسی کسی بھی ریاست کو ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا تنگ نظری سے دیکھا جائے تو ہم ان ریاستوں کو بھی مذہبی ریاستیں کہتے ہیں جن کا اعلانیہ مذہب جو ہے کوئی ایک موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم انسان کی تاریخ پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو معلوم تاریخ میں ابتدائی ریاستیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی مذہب یا اس کی کوئی نہ کوئی شکل کار فرمات ہی ریاست کے قائم کرنے میں۔ جو ابتدائی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں وہ قدیم مصر کی کچھ مثالیں ملتی ہیں جہاں ہمیں فرعونہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بالکل قریب یہاں پہ چائنا کی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی بہت ساری مذہبی ریاستیں یا مذہب کی حکمرانی کسی نہ کسی شکل میں موجود، چاہے وہ الہامی مذہب تھا یا کسی انسان کا طے کیا ہوا مذہب تھا۔ اس کی قریب ترین جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تبت، یہ ہمارے قریب بالکل ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 1959 تک شاید وہاں پہ دلامہ لائی کہ اس طرح کا کہ وہ ایک لفظ، ہاں اس وقت لمحہ موجود میں اگر ہم مذہبی ریاستوں کو دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو 5-6 مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں
سب سے پہلے جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے سعودی عربیہ، ایران ہے ہمارے سامنے، لیکن وہاں پہ بھی پوری طرح شاید وہ مذہب کارفرما نہیں ہے، وہاں ڈیموکریسی کا بھی ایک ہلکا سا اس کے اندر حصہ یا تڑکا موجود ہے۔ افغانستان میں ہمیں اس کی ایک شکل نظر آتی ہے، ویٹیکن سٹی میں ہمیں اس کی ایک مذہبی ریاست کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے، موریتانیہ میں ہمیں مذہب کی ایک شکل، یا یمن میں۔ یہ 6 مثالیں میری نظر سے گزری کہ جہاں پہ اس وقت بھی ایک مذہبی ریاست کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بالکل مد مقابل اگر ہم سیکولر ریاست کو دیکھیں تو سیکولر ریاست کو ہم ایسی ایک ریاست کو کہتے ہیں جہاں طاقت اور قانون دونوں چیزوں کو مذہب سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ تو ایسی ریاستیں دنیا میں جن کا اعلانیہ کوئی ڈیکورم سیکولرزم کا ہے، وہ ان کی تعداد تقریباً 96 جو میری نظر سے گزری، 96 کے قریب ایسی ریاستیں دنیا میں موجود ہیں جو اعلانیہ طور پہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سیکولر ہیں۔ اگر ہم آخری بالکل بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم جس خطہ ارض پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو یہاں پہ بھی جب پاکستان مادر وجود میں آیا تو محمد علی جناح جو اس کے اولین قائد تھے، ان کا یہ خیال تھا اور ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا۔ جب تک ہمارے پاس اپنا بنایا ہوا کوئی قانون موجود نہیں تھا 1956 تک، اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ یہ اگرچہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میں بھی اس پہ غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسے دور میں جہاں مذہبی ریاستیں دنیا کی 600 سے زیادہ ممالک کے مقابلے میں 5-6 باقی رہ گئیں، وہاں پہ اس موضوع پہ گفتگو اگر ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو انلائٹمنٹ کا ایک دور ہے 17ویں اور 18ویں صدی، اس میں مغرب تو کم از کم پوری طور پہ اس نظریے سے یا ایسی ریاستوں سے جان چھٹا چکا ہے جہاں پہ مذہب کی عملداری زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج لمحہ موجود میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا اور اس کی پرتوں کو کھولنے سے ہمارے لیے کیا اس میں سے کوئی کارآمد چیز برآمد ہو سکتی ہے، یا بے شک ان کی تعداد ایسی ریاستوں کی کم ہے، لیکن ان ریاستوں میں بسنے والے لوگوں کی تعداد کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو انسانوں کی ایک بڑی معقول تعداد ابھی بھی اس طرح کی چیزوں کے زیر اثر ہے۔ تو ضرورت تو بہرحال محسوس ہوتی ہے اس طرح کی موضوعات پہ گفتگو کرنے کی۔ تو میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا، میں بغیر تاخیر کے آج کے صاحب گفتگو پروفیسر محسن رضا مصطفی صاحب کو مدعو کروں گا، گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔